السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے عقل مند موچی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دی کہ پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنے پرانے جوتے لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا کہ اس کے جوتوں کی مرمت کر دو۔ موچی نے بڑھیا کے گھر کے باہر پیڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتوں کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی تو موچی نے کہا کہ ایک سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا اور اگلی گلی میں چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی اسے اپنے جوتے مرمت کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتوں کی مرمت کی اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں اتنے پیسے کما لیے کہ جن کے بعد اس نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں میں سے اس نے ایک گدھا خریدا اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور اپنا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے اپنے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ جنگل میں اس نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ دیکھا تو موچی بہت پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکوؤں نے اسے روک لیا اور کہا کہ تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں وہ سب ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا کہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکو نے گدھے کی طرف جب دیکھا تو گدھے کے گلے میں ایک سونے کا سکہ دیکھا کہ اگلے ہی لمحے سونے کا سکہ گدھے کے گلے سے زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد ڈاکوؤں نے موچی کو مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی نے انہیں کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے موچی سے کہا کہ یہ گدھا مجھے بیچ دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا میں اس کے بدلے تمہیں 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی اس پر رضامند ہو گیا اور اس نے ان سے کہا کہ باری باری ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا، ورنہ آخر میں تم سب آپس میں پیسے کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے ان پیسوں سے ایک پولٹری فارم خریدا تو دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ میں پہلے دن اس گدھے کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر سو لیا۔ اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا، پر جب صبح آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو اپنے ساتھ سلایا
لیکن پھر بھی سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ موچی فارم میں کام کر رہا تھا کہ اس نے جب ڈاکوؤں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے کہا، جب وہ ڈاکو گھر پہنچیں گے اور میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹومی کو مجھے بلانے کے لیے بھیجنا۔ جب ڈاکو موچی کے گھر پر پہنچے تو ڈاکوؤں کے سردار نے موچی کی بیوی سے موچی کو بلانے کے لیے کہا، جس پر موچی کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب موچی کی بیوی نے ٹومی کو بلانے کے لیے بھیجا تو وہ سیدھا موچی کے پاس گھر کے پیچھے پہنچ گیا، جہاں موچی چھپ کر بیٹھا تھا۔ اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے موچی سے کہا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا کہ آج میرے پاس جو بھی ہے اس گدھے کا ہی دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا، یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو۔ اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی باندھ لی اور انہیں کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی مجھے بلانے کے لیے آئے تو ٹومی کو بھیج دینا مجھے بلانے کے لیے۔ ایک ڈاکو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کتے کو اسے بلانے کے لیے بھیج دیا، پر کتا ڈاکوؤں کے سردار کو بلانے کی بجائے سیدھا اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام ڈاکوؤں کے ساتھ وہ رہا، پر پھر بھی وہ اپنے پرانے مالک موچی کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ سب دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے پھر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مرتبہ ہم بیوقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو بھی سبق سکھائیں گے۔ وہ سب موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اسے اس منصوبے کے ساتھ لے گئے کہ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے کچھ دیر آرام کیا اور وہ بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پر بوری میں موجود موچی نے بھی چیخوں پکار بلند کر دی کہ اچانک وہاں پہ ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ تو موچی نے کہا کہ تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکالو۔ اور وہ اس انجان بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر کے اس کی بکریاں لے کر چرانے لگا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف کو ہو لیے۔ راستے میں جب موچی ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ تو موچی نے کہا، اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں بہت سونا ہے اور وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکالا ہے۔ سردار نے کہا کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو اور خبردار کہ اگر تم نے ہمیں اس مرتبہ بیوقوف بنایا۔ موچی انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا، اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ اس طرح تمام ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو بوری میں بند کیا تو موچی نے ان سب کو ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دوسرے بندے کی بات کا جائزہ لینا چاہیے
وہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ اگر ڈاکوؤں کی طرح کوئی بھی بغیر سوچے سمجھے یقین کر لے گا تو اس کا بھی حال ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ڈاکوؤں کا۔